گزرتے وقت کے ساتھ حاجی مستان کی مالی حیثیت مستحکم سے مستحکم ہوتی چلی گئی، لیکن حل میں مزید کی آگ اب تک ٹھنڈی نہ پڑی تھی۔ اس لیے ایک مرتبہ جب بات چیت کے دوران اس کے ساتھی بکھیا نے حاجی مستان سے کہا کہ گجرات کا رخ کرنے سے قبل اسے چاہیے کہ وہ خود کو پوری طرح بمبئی کا بادشاہ بنا لے، تو حاجی مستان کو یہ بات کانٹے کی طرح چبھی۔ اتنے بڑے اسمگلر کے لیے یہ بات منہ پر تماچے سے کم نہ تھی۔ حاجی مستان نے شہر بھر پر قبضے کی ٹھان تو رکھی تھی، لیکن اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کام کے لیے اسے کسی لہیم شہیم اور طاقتور شخص کی ضرورت تھی جس کے اعصاب بھی فولادی ہوں۔ صرف ورادہ راجن ہی وہ شخص تھا جو کہ حاجی مستان کے معیار پر اس مقصد کے لیے پورا اتر سکتا تھا۔ اس وقت اگرچہ ورادہ راجن صرف بمبئی کے مرکز میں ایک ڈان کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن پورے شہر میں کچھ بھی کروانے کی سکت اس میں تھی۔ نندو مستان جیسے اس کے کارندے ویر سووا، وسائی، ویرار اور پرغار جیسے دور دراز ساحلوں تک مال پہنچا سکتے تھے۔ مستان کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا جو اسے ورادہ راجن کے قریب لے آئے، اور پھر ایسا موقع آ ہی گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قدرت بھی ان دونوں کو ملانا چاہ رہی تھی۔ ورادہ کسٹم ڈاکس سے ایک اینٹینا چرانے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ دراصل یہ کنسائنمنٹ یورپین یونین منڈی سے تعلق رکھنے والے ایک سیاستدان کے لیے بطور خاص منگوایا گیا تھا۔ اولاً تو کسٹم حکام اور محکمہ پولیس کو اس سلسلے میں کوئی اشارہ نہ مل سکا کہ اس چوری کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا، تاہم محض شبہ میں ورادہ کو دھرابی میں اس کی کمین گاہ سے اٹھا لیا گیا۔ پولیس نے ورادہ کو معاملے کی نزاکت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اگر اس نے اس سلسلے میں زبان نہ کھولی تو اسے 3rd ڈگری ٹارچر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آزاد میڈن کے حوالات میں بیٹھا ورادہ راجن گہری سوچ میں غرق تھا کہ اس نے سفید لباس میں ملبوس ایک شخص کو اپنی جانب آتے دیکھا جو اپنے حلیے سے انتہائی باثروت دکھائی دیتا تھا۔ وہ شخص 555 مارکہ سگریٹ کے دھوئیں کو اڑاتے ہوئے بڑے باوقار انداز سے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ حوالات کی سلاخوں کے پاس آ کر رکا۔ یہ حاجی مستان تھا۔ اس اثنا میں کسی پولیس والے کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے روکے۔ سال ہر سال کی اسمگلنگ نے نہ صرف کئی کسٹم حکام کو مستان کا ہمنوا بنا دیا تھا، بلکہ بہت سے کسٹم والے تو اسی کے ٹکڑوں پر پل رہے تھے۔ حاجی مستان نے کسٹم والوں کو اس بات کی یقین دہانی کرا دی تھی کہ ان کا کنسائنمنٹ بازیاب کرانا اس کا کام ہے، لیکن ورادہ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اس وقت ممبئی کی مافیا میں 2 ہی تامل ڈان تھے، حاجی مستان اور ورادہ راجن، لیکن یہ دونوں اپنی ذات میں آسمان و زمین کی طرح مختلف تھے۔ حاجی مستان اپنے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے مشہور تھا، جبکہ دوسری جانب ورادہ راجن ایک انتہائی ناشائستہ غنڈے کی شہرت کا حامل تھا۔ حاجی مستان ورادہ کے قریب آیا اور اسے وناکم تھالیوار کہا۔ ورادہ تامل زبان میں حاجی مستان کی زبان سے سلام سن کر بہت حیران ہوا۔ وہ کچھ دیر ورطہ حیرت میں پڑ گیا۔ اس کے بعد دونوں میں کچھ دیر تامل زبان میں تبادلہ خیال ہوا۔ دراصل تھالیوار کسی شخص کو انتہائی عزت دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جب سے ورادہ حوالات میں پڑا تھا، کسی شخص نے پہلی مرتبہ اس سے تمیز کے ساتھ بات کی تھی، اور وہ بھی اس کی اپنی زبان میں۔ ایک جانب تو باعزت انداز سے ورادہ کو پکارنے کے سبب وہ حاجی مستان کا ہمنوا بنا، دوسری جانب حاجی مستان تامل زبان میں اس لیے بات کر رہا تھا کہ پولیس والوں کو اس بات کا قطعاً اندازہ نہ ہو کہ حاجی مستان ورادہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا کوئی منصوبہ بنا رہا ہے۔ کچھ یہاں وہاں کی باتیں کرنے کے بعد جب حاجی مستان کو اندازہ ہوا کہ اب دونوں کے درمیان حائل اجنبیت کی گھاٹی پاٹی جا چکی، تو اس نے ورادہ سے براہ راست اپنا مدعا پیش کر دیا۔ ان لوگوں کا اینٹینا واپس کر دو اور میرا یقین کرو کہ میں تمہیں ایسے ایسے گر بتاؤں گا کہ پہلے سے زیادہ دولت میں کھیلو گی۔ اس بات نے ورادہ کو حیرت زدہ کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ حاجی مستان کسٹم والوں کی زبان بولے گا۔ اس بات پر اس نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا، اور اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس اینٹینا ہے ہی نہیں، یا اگر ہے بھی تو میں کبھی بھی انہیں نہیں دوں گا۔ مستان نے بڑے ہی دھیمے اور ٹھنڈے انداز سے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ ایسا کر کے تم کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہوگی، نہ اس سے میرا کوئی نقصان ہوگا۔ میرا کاروبار تو سونا اور چاندی ہے۔ میں چور بازار میں بیچی جانے والی چھوٹی موٹی چیزوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ میں تمہیں ایک ایسی پیشکش کر رہا ہوں جسے کوئی ذی شعور انسان ٹھکرانے کی بے وقوفی نہیں کر سکتا،
اینٹینا واپس کر دو اور سونے کے کاروبار میں میرے شریک بن جاؤ۔ ورادہ ایک مرتبہ پھر گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ گویا کہ مستان نے چند ہی الفاظ میں پورا فلسفہ حیات اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ نہ صرف اپنے انداز گفتگو سے حاجی مستان نے ورادہ کے خدشات کو کافی حد تک رفع کر دیا تھا، بلکہ اسے ایک ایسی پیشکش بھی کر دی تھی جسے ٹھکرانا بہت مشکل تھا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ حاجی مستان ورادہ کے مقابلے میں نہ صرف انتہائی باثروت انسان تھا، بلکہ اس کا اثر و رسوخ بھی مثالی تھا۔ دوسری جانب ورادہ نے اس دنیا میں ابھی نام پیدا کرنا تھا۔ اس باہمی تفاوت نے ورادہ کو حاجی مستان کی شخصیت کی جانب کھینچنا شروع کر دیا، گویا کہ مقناطیس لوہے کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ حاجی مستان نے ورادہ کو اتنی بڑی پیشکش کر کے گہری سوچ اور شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ ورادہ نے پوچھا، ان سب باتوں سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس پر مستان نے بڑی صاف گوئی سے جواب دیا، مجھے بمبئی جیسے شہر میں تم جیسے طاقتور انسان اور اس کے کارندوں کی ضرورت ہے۔ ورادہ نے اس زندگی کے پیچ و خم دیکھے تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ کسٹم حکام کی جانب سے تذلیل اور تشدد سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع قدرت نے اسے فراہم کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے اینٹینا کے بارے میں زبان کھولنے اور حاجی مستان کی پیشکش قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ پھر پولیس والوں نے وہ عجیب منظر بھی دیکھا کہ سفید رنگ کے نفیس کرتے میں ملبوس حاجی مستان اپنی شخصیت کی انتہائی ضد دھوتی بنیان پہنے ورادہ راجن سے پرجوش انداز میں مصافحہ کر رہا تھا۔ کسٹم حکام کو کنسائنمنٹ مل گیا اور ان کی نوکریاں محفوظ ہو گئیں، جبکہ دوسری جانب حاجی مستان کو ایک بااعتماد ساتھی مل گیا۔ دریں اثنا ورادہ کو اپنی آنکھوں میں سجے خواب شرمندہ تعبیر ہوتے نظر آنے لگے۔ کسٹم حکام نے اپنے الفاظ کی پاسداری کرتے ہوئے ورادہ کو حوالات سے رہا کر دیا۔ جب ورادہ راجن اپنی کمی گاہ واپس لوٹا تو اس کے ساتھی اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ وہ انتہائی غصے کے عالم میں ہوگا اور زخمی شیر کی طرح دھاڑ دھاڑ کر انہیں باور کرائے گا کہ وہ آج بھی پہلے کی طرح ان کا غیر متنازع سرغنہ ہے۔ اس کے کارندے سوچ رہے تھے کہ وہ انہیں اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرے گا کہ اس کی گرفتاری کو اس کی کمزوری سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے۔ ان تمام توقعات کے برعکس ورادہ انتہائی مطمئن اور خوشی سے لبریز چہرہ لے کر ان کے سامنے نمودار ہوا۔ اس نے آتے ہی ایک دعوت کے اہتمام کا حکم صادر کر دیا۔ ورادہ کے انتہائی قریبی ساتھی بھی اس رویے سے ششدر تھے۔ وہ اس بات پر بھی انگشتے بدنداں تھے کہ ورادہ نے انہیں اینٹینا کنسائنمنٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ان کی سوچ صرف واقعات کا تعاقب اس حد تک کر پا رہی تھی کہ ایسا کرنا تو ایک بڑے مالی نقصان پر منتج ہوگا، لیکن ان تمام فکروں سے آزاد ورادہ نے اپنے تمام لوگوں کو ایک دعوت کا اہتمام کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس کے کارندے اس بات سے ناآشنا تھے کہ درخت اب پھلدار ہو چکا ہے، اس لیے اس میں جھکاؤ پیدا ہو گیا ہے۔ اس نے اینٹینا کنسائنمنٹ کے بدلے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سودا کیا تھا۔ حاجی مستان کے ساتھ کام کرنا تو ہمیشہ سے اس کا دیرینہ خواب تھا، لیکن وہ محض ایک کارندے کی حیثیت سے کام کرنے کے بجائے پلیٹ میں اپنے بھرپور حصے کا خواہاں تھا۔ حوالات میں تو پرتپاک تامل لفاظی کے ذریعے حاجی مستان اور ورادہ آپس میں ایک معاہدہ کر چکے تھے۔ رہائی کے بعد ورادہ ایک ہفتے اپنے بستر پر لیٹے یہی خواب دیکھتا رہا کہ قدرت نے اسے چھوٹے موٹے کاموں سے نکل کر چڑھتے سورج حاجی مستان کا بازو بننے کا سنہرا موقع فراہم کیا ہے۔ ورادہ کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اسمگلنگ میں قدم رکھنا اس کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، کیونکہ اسمگلنگ کے دھندے میں بڑے بڑے ہاتھیوں نے پہلے ہی اپنے علاقے بانٹ رکھے تھے۔ اب وہ اسمگلنگ جیسے انتہائی ثمرآور دھندے میں قدم جمانے کے بہت قریب تھا۔ انتہائی شاطر ورادہ کے نزدیک قانوناً درآمد کیے جانے والے سامان کو بذریعہ اسمگلنگ بیچ کر منافع کمانے میں بڑی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے اسے بمبئی پورٹ ٹرسٹ ڈاکس پر اپنے کارندوں کو مستعد کرنا تھا۔ کرائم برانچ کے ریکارڈ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ورادہ نے اپنے زمانے کے تعلقات کو اس زمن میں بخوبی استعمال کیا جب وہ ایک قلی ہوا کرتا تھا۔ سارے معاملات انتہائی رازداری اور باریک بینی سے طے پا رہے تھے۔ ورادہ کا نیٹ ورک مضبوط ہوتے ہی تھرن الویلی سے آئی ہوئی سستی لیبر کو بڑی تعداد میں کام پر لگا دیا گیا۔ اس نیٹ کے تانے بانوں سے لیبر، کسٹم حکام، افسران اور بمبئی پورٹ ٹرسٹ ڈاکس کے اہلکاروں کو بڑی احتیاط کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا۔ بالآخر یہ نیٹ ورک اپنی مطلوبہ شکل میں نمودار ہوا۔
30,000 مربع فٹ پر محیط رقبے میں قائم 53 شیڈز میں جیسے ہی مال اتارا جاتا، اس کا خاطر خواہ حصہ لاپتہ کارگو کی نظر ہو جاتا۔ ورادا کی جانب سے بھرتی کرائے گئے کارکنان ڈاکس پر فوراً سے پہلے مال کو ادھر ادھر کر دیا کرتے تھے، پھر اس مال کو غلط ڈیلیوری، لاپتہ سامان، غلط جگہ پہنچایا گیا سامان، شارٹ لینڈنگ اور غرضے کے ہر اس درجہ بندی کے مطابق منقسم اور منسوب کر دیا جاتا تھا کہ ٹرانسپورٹر کی بک میں ہر ممکنہ اندراج ہو جائے۔ درآمد کنندہ مال کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے کے بعد اپنی رقم انشورنس کمپنی سے وصول کر لیا کرتا تھا۔ سامان ورادا کے قبضے میں آ جاتا تھا، جو کہ درآمد کنندہ سے انشورنس کی آدھی رقم وصول کرنے کے بعد بغیر ڈیوٹی ادا شدہ مال اونے پونے داموں میں درآمد کنندہ کو پہنچا دیا کرتا تھا۔ اولاً تو درآمد کنندگان کو ان جرائم سے پریشانی محسوس ہوئی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ورادا سے گٹھ جوڑ کرنے میں انہیں دوہرا فائدہ ہے تو انہوں نے ورادا سے ملاپ کر لیا۔ اس سارے کھیل میں اصل نقصان انشورنس کمپنیوں کو ہو رہا تھا۔ انشورنس کمپنیوں نے اس بات کا بذریعہ تفتیش کھوج لگا لیا کہ ایک سازش کے تحت پورٹ پر اترنے والے مال کو ڈاکس پر پھیلا دیا جاتا ہے، لہذا انہوں نے اس قسم کی کارروائیوں کی روک تھام کی غرض سے زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ورادا نے ایک نئی حکمت عملی ترتیب دی۔ اس نئی حکمت عملی کے مطابق گمشدہ سامان ڈاکس پر اس وقت تک پڑا رہے گا جب تک انشورنس کمپنیاں مایوس ہو کر درآمد کنندگان کو ادائیگیاں نہ کر دیں۔ اب وہ انشورنس کمپنیوں کی کارروائی تک مال کو مخصوص جگہوں پر چھپا کر رکھتے اور پہلے سے طے شدہ وقت کے مطابق مال کو غیر دعوے دار مال کے بطور وہاں سے نکال لیتے۔ کرتا دھرتا کی ناکوں کے نیچے ورادا راجن ان کارروائیوں کے ذریعے مال بنانے میں مصروف تھا۔ ایک پولیس والے کے مطابق اس قسم کی مستعدی اور چالاکی کا مظاہرہ دوسرے بھی نہ کر پائے تھے، جو کہ ورادا کی شخصیت میں موجود تھی۔ ورادا نے پورٹ پر اپنا نظام انتہائی چالاکی کے ساتھ بنایا تھا۔ کروڑوں روپوں کے ان گھپلوں میں نہ کوئی گولی چلتی تھی اور نہ ہی کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھوتا تھا۔ ورادا کے کارندے بذریعہ بوٹس ایسا مال اڑانے میں تربیت یافتہ تھے جن کی مالیت اچھی ہو، اور وہ درآمد کنندہ سے بھی جوڑ توڑ کر لیتے تھے کہ انہیں ان کا مال انشورنس کے پیسے میں حصے کے بدلے اونے پونے مل جائے گا۔ یہ سارا کام انتہائی رازداری سے کیا جا رہا تھا۔ غیر قانونی شراب کی تجارت، ہجڑوں کے ذریعے جسم فروشی کا دھندا، ڈاکس پر سامان کی چوری اور جنوبی ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے افراد کو جرائم کی دنیا میں کھپانے کی وجہ سے ورادا ان کچی آبادیوں کا انداتا بنتا جا رہا تھا۔ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی نظر میں بہرحال وہ ایک بلوائی تھا جو کہ ہر وقت مدراسی غنڈوں کے حصار میں موجود رہتا تھا۔ ورادا لوگوں کی نفسیات جانتا تھا، لوگ ہر وقت اس سے مل سکتے تھے اور وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق کوئی بھی شخص ایک دکھ بھری داستان گھڑ کے ورادا کی پناہ میں آ سکتا تھا۔ دھروی، چیمور، متونگا، انٹاپ ہل، کولیواڑا اور دور دراز مضافاتی علاقوں میں پھیلتی کچی آبادیاں اب ایک اچھا خاصا ووٹ بینک بن چکی تھیں۔ اس کا مظاہرہ ورادا نے متونگا گنیش پانڈال کی تقریبات میں خوبی سے کیا۔ ایک مذہبی انسان ہونے کے ناطے ورادا متونگا کے علاقوں سے ہٹ کر بھی گنیش پانڈلوں پر خوب خرچ کیا کرتا تھا۔ ورادا کی شان و شوکت کے ساتھ پانڈل کی شان و شوکت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بہت سی اہم شخصیات پانڈل میں عبادات کی غرض سے آیا کرتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب امیتابھ بچن فلم قلی کی شوٹنگ کے دوران زخمی ہو گیا تو جیا بچن بھی یہاں دعا کے لیے آیا کرتی تھی۔ پولیس والوں کو بخوبی یاد ہے کہ ورادا زبان کا کتنا تیز تھا۔ پولیس والوں کو یاد ہے کہ کئی مرتبہ اس کے کارندے جب پولیس کو دھوکہ دے کر فرار ہو جانے میں کامیاب ہو جاتے تو ورادا کے کہنے پر خود کو پولیس کے حوالے کر دیتے تھے۔ وہ دونوں اطراف کے لوگوں کو خوش رکھنا جانتا تھا۔ حوالات میں جانے کے بعد ملزم کو یقین ہو جاتا تھا کہ اس کی ضمانت تو ہو ہی جانی ہے۔ ورادا کے ساتھ اتحاد کو حاجی مستان ایک صحیح فیصلہ سمجھ رہا تھا۔ حاجی مستان کو اس بات کا مکمل ادراک تھا کہ اپنی بڑھتی ہوئی سلطنت کے پیش نظر اسے پولیس والوں سے زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ حاجی مستان نے اندازہ لگایا کہ اس سلطنت کو محفوظ بنانے کے لیے اسے پولیس والوں اور سیاستدانوں کو اپنا ہمنوا بنانا ہوگا۔ حاجی مستان کو اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا کہ اگر ایک جانب غیر ملکی سونا بھارت میں بہت مقبول تھا
तो दूसरी जानिब भारतीय चांदी की बैरून मुल्क बड़ी मांग थी। अब हाजी मस्तान इन ममालिक में चांदी की ईंटें स्मगल करने लगा, जहां से वो सोना मंगवाया करता था। हाजी मस्तान की सल्तनत इस कदर फैल चुकी थी कि हर ऑपरेशन पर नज़र रखना उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा था। इसलिए उसने यूसुफ पटेल नामी एक शख्स की खिदमत हासिल कर ली। यूसुफ पटेल हाजी मस्तान को अपना मोहसिन मानता था। उसने हाजी मस्तान से गुर सीखकर बहती गंगा में बहुत हाथ धोए। यूसुफ को मालूम था कि चांदी की ईंटें जो कि हाजी मस्तान बैरून मुल्क स्मगल कर रहा था बहुत खालिस थीं। बैरून मुल्क में ये ईंटें मस्तान की चांदी के नाम से बिकती थीं। स्मगलिंग के बिजनेस में ईमानदारी की वजह से हाजी मस्तान भरोसे का दूसरा नाम बन चुका था। बंगले और गैर मुल्की कारों का मालिक बनने की ख्वाहिश रखने वाला मस्तान अब हाजी मस्तान था। मालाबार हिल्स में उसका एक शानदार बंगला था और उसके आगे पीछे कई गाड़ियां थीं। हाजी मस्तान ने मद्रास की सबीहा बी से शादी की, जिससे उसकी 3 बेटियां कमरुन्निसा, मेहरुन्निसा और शमशाद पैदा हुईं। हाजी मस्तान का कारोबार और ताकत का हजम हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता ही जा रहा था। अब चंबूर, वीरोसूबा और थाने क्रीक के पोर्ट हाजी मस्तान की ज़ेरे निगरानी काम कर रहे थे। 1970 के अवाइल में वरादा बम्बई के वस्त में, हाजी मस्तान जनूबी हिंद और मगरिब में, और इनका एक बहुत ही अहम कारकुन करीम लाला बम्बई के डॉन और स्मगलरों को सारे बम्बई में अफरादी क़ुव्वत फराहम कर रहा था। जब भी इन अफराद का नाम एक साथ लिया जाता तो भारत के छोटे मोटे नौजवान गुंडों के दिलों में ख्वाहिशात का समुंदर ठाटे मारने लगता।